کشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ علم کی کہکشاں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا سلسلے میں ٹاپک کیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتانا ہے، درود پاک کی فضیلت پر بھی گفتگو کرنی ہے، مگر آئیے سب سے پہلے ہم اپنے مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد شفیق عطاری المدنی کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شرعی رہنمائی کے لیے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ہماری تربیت فرمایا کرتے ہیں، ہمارے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں۔ آپ بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارا علم دین سلسلے کے آخر تک آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج کا ہمارا سلسلے میں موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ آج جو درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرنی ہے، ہمارے پیارے، بہت ہی پیارے مفتی صاحب نے ایک کتاب تحریر فرمائی، رحمتوں کی برسات۔ یہ کتاب میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا، مسند احمد کے حوالے سے اس کتاب میں نقل کی گئی حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی چار دیواری کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر آپ اس باغ میں داخل ہو گئے، پھر قبلے کی طرف اپنا منہ کیا اور سجدہ کیا، اور سجدے کو طویل کیا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح قبض فرما لی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے مزید فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طویل سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ مجھے گمان گزرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سجدے کی حالت میں قبض فرما لی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تجھ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تجھ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلام پڑھوں گا۔ میں نے اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو درود پاک کی فضیلت ہمیں اس میں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر درود پڑھے گا، اور جو سلام پڑھے اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر سلام پڑھے۔ ہمیں خوب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کو اپنی عادت بنانی چاہیے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز عبادت۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ کیسے عبادت کیا کرتے تھے؟ انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے، وہ بھی پوچھیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، یوں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے شمار آپ کی مصروفیات تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے عابد بھی تھے، آپ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ یوں تو تمام انبیاء مرسلین کی
مقدس زندگیوں میں اس کی مثال ملنی دشوار ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا، وہ کس کس وقت عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ کی امت، آپ کے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز عبادت کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کیفیات کو، ان وقتوں کو ہم امت تک پہنچایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز عبادت کیا ہوا کرتا تھا۔ جو دن میں عبادت کیا کرتے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نوٹ کیا کرتے تھے، جو راتوں کی تنہائیوں میں گھر کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، وہ ازواج مطہرات نوٹ فرما لیا کرتی تھی، اور ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز عبادت کیا ہوا کرتا تھا۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں، ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھیں گے اور اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز عبادت کیسا ہوا کرتا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں خشوع و خضوع کا کیا عالم ہوا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز عبادت، آپ بیداری کی حالت میں تو عبادت فرماتے تھے جی، بلکہ جب آپ آرام فرماتے تھے تو گویا کہ اس وقت بھی آپ کا دل یاد الہی میں مشغول رہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا۔ اسی لیے خود انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، ٹھیک، اور ان کے سونے سے وضو بھی ان کا نہیں ٹوٹتا۔ یہ نبی کے لیے صرف خاص ہے؟ نبی کے ٹھیک، کہ ان کے سونے سے ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ان کا دل وہ بیدار ہی ہے اور وہ یاد الہی میں مشغول ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام مسلمانوں پر سب پر 5 وقت کی نماز ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقت کی فرض نماز تو ہے، لیکن چھٹی آپ پر تہجد بھی فرض نماز ہے۔ اچھا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا کہ آپ پر تہجد بھی فرض تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، یعنی ساری زندگی سفر رہے، حضر کہیں بھی آپ، تو آپ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام فرمایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں جب آپ مشغول ہوتے تو بالخصوص گھر کی نماز کے اندر، جی، جب آپ لوگوں میں نماز پڑھانے کے لیے آتے تو اس وقت آپ کا ایک انداز جداگانہ ہوتا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ یہاں پر لوگوں ایک اماموں کی تربیت بھی فرمائی، صحیح، کہ جب امامت فرماتے تو پھر آپ نماز میں تخفیف کرتے، طویل نماز پڑھانے سے تخفیف سے کیا معنی مراد؟ مختصر نماز پڑھاتے، ٹھیک، ایک وہ قرات مسنونہ سنت کے مطابق جتنی قرات ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث مبارک بھی اس بارے میں ہے کہ نماز کے اندر ضعیف لوگ بھی آتے ہیں، نماز میں بیمار بھی آتے ہیں، نماز میں کام کاج والے بھی آتے ہیں، صحیح، اس طرح مسافر حضرات بھی۔ ٹھیک، تو جب کوئی امامت پر آئے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ سب کی رعایت کرتا ہوا صحیح، وہ نماز پڑھائے، سب کو مد نظر رکھے، جتنا کراؤڈ ہے سب کو دیکھے، بچے بھی ہیں اس میں بوڑھے بھی ہیں، ضعیف العمر بھی ہیں، تو سب کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، تو اس طرح ان تمام کو سامنے رکھتا ہوا اس کو نماز پڑھانی چاہیے، یہ امام کی بھی تربیت ہے اور اس کو یہ حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ صحیح، اور ایسے امام کو کہ جو نمازیوں کی ان معاملات میں رعایت نہ کرتا ہو، اس کو گویا کہ کہا کہ یہ فتنے میں ڈالنے والا ہے، لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے والا ہے، مشقت میں ڈالنے والا ہے۔ صحیح، تو نہیں، لیکن یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت فرمائی کہ جب امام نماز پڑھائے تو اس میں رعایت کرے کہ وہ بوڑھوں کا بھی خیال رکھے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی رعایت کی جائے۔ مگر مفتی صاحب آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ اس بات کی کاوش کی جاتی ہے، اس بات کی جستجو کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اس مسجد کو پہنچا جائے، اس امام کی تلاش کی جائے جو مختصر قرات کرتے ہوں،
وہ تراویح کو اگر لے لیں رمضان المبارک میں، یہ ایک بہت بڑا سمجھے کہ میٹر ہے کہ وہاں پر تلاش کریں گے جہاں پر جلدی امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا دیں گے. ایک مسلمان کا یہ انداز اختیار کرنا کیسا؟ جلدی نماز کو تلاش کرنا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جانا. جی دیکھیں جلدی دو طرح کی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں تراویح کی آپ نے جو مثال دی ہے، جی یہ تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جدا ہو جائے گا، لیکن ایک تو نبی پاک نے تربیت تو فرمائی، لیکن ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ مسجد میں جانے سے گھبرائے، اس کا مسجد میں جی نہ لگے، وہ فوراً نکلنے کی کوشش کرے. اچھا نہیں ہے، ٹھیک، یہ انداز اچھا نہیں ہے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص کا دل مسجد میں لگ جائے، جی یعنی ایسا نوجوان، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنا عرش کے سایہ عطا کرتا ہے. اللہ اکبر، اس کو بہت بڑی بشارت ہے. اللہ اکبر. تو اب یہ کہنا کہ ہم ایسے کے پیچھے پڑیں گے کہ جو بہت ہی چھوٹی اور مختصر نماز پڑھائے، جی آپ نے کہا تراویح کی نماز، جی تو ایسے حفاظ کی تلاش میں رہنا کہ جو یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، صحیح. تو وہاں تو اکثر بیشتر بعض اوقات ایسی غلطیاں ہوتی کہ جس کی وجہ سے نماز ہی گویا کہ ضائع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس طرح کی یہ کہ اپنے 5-10 منٹ بچاتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہاں زیادہ فرق نہیں پڑتا، 5-10 منٹ کا فرق پڑتا ہوگا زیادہ سے زیادہ. ٹھیک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو آپ کا انداز یہ ہوتا کہ آپ اس میں کچھ نماز کے اندر تخفیف کرتے، نماز مختصر پڑھاتے. صحیح. لیکن جب آپ تنہائی میں جاتے تو آپ نمازیں طویل پڑھتے. اللہ اکبر. آپ کی نمازیں وہ بہت لمبی نماز ہوتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نماز کا انہوں نے انداز بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے شروع کی. صحیح. سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور آپ نماز پڑھتے ہوئے گئے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ آپ اس کا ایک سپارہ بیان آپ پڑھیں گے کہ کتنی آپ تلاوت کریں گے، یہاں تک کہ آپ نے سورہ بقرہ پوری مکمل تلاوت کر لی. صحیح. اب سورہ بقرہ یعنی ایک سپارہ، 2 سپارے، 2.5 سپارے پر ختم ہو رہی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آگے آپ نے سورت شروع کر دی. صحیح. سورہ بقرہ کے بعد دوسری سورہ آل عمران شروع کی. پھر سورہ آل عمران جو ہے وہ ختم کرنے کے بعد پھر آپ نے سورہ نساء شروع. لیکن یہ تنہائیوں والی نماز، راتوں کی تنہائیوں میں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے تھے. ایک بار میں نے عرض کی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے باوجود آپ کا عبادت کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا کہ آپ تنہائی میں نماز ادا فرماتے، آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے. آج ہم اپنی تنہائیوں کو چیک کریں، آج رات کی تاریکیوں میں ہمارا انداز کیا ہوا کرتا ہے، ہم کہاں پر وقت برباد کیا کرتے ہیں، ہم کہاں پر اپنا وقت ضائع کیا کرتے ہیں، ہم کیسے وقت گزارا کرتے ہیں. نبی پاک کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، مصطفیٰ کیا فرمائیں گے؟ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل نماز پڑھاتے، خود اپنی پڑھتے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہی جو روایت آپ نے بیان کی ہے جی کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جاتے. اللہ اکبر. سورہ مزمل کا اگر ہم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ اکبر. اے مزمل، تو کیا ارشاد فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، اللہ، رات کا قیام کیجئے مگر تھوڑا. اللہ اللہ، یعنی خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ قیام کریں مگر تھوڑا قیام کیجئے. تو نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کیجئے یا اس سے کچھ کم کیجئے، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے. صحیح.
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ ارشاد کیسے فرمایا محبوب کیا انداز. کام کریں، ساری رات کریں، تھوڑا کریں، آدھی رات کریں، کچھ کم کر لیں، کبھی زیادہ کر لیں، جیسے آپ چاہیں، کچھ کم کریں کچھ زیادہ کریں. کتنے یعنی محبت بڑے انداز میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما رہا ہے. تو پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے قیام کریں ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. ٹھیک کا قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تلاوت کرے. صحیح. تو آدمی کو یہ بھی تنہائی میں بھی جا کر بالخصوص جو ہے وہ اپنا ایک عبادت کا معمول بنانا چاہیے. جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اجتماعی صورت تو اختیار کرتا ہے لیکن تنہائی والی عموماً ہم مطلب یہ تھوڑا سا ٹاپک سے آگے پیچھے ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ ٹاپک نکلا ہے تو میں چاہتا ہوں کچھ مدنی پھول آپ سے ہمیں مل جائیں. کہ ایک تو اگر کسی ہم مجمع میں بیٹھے ہیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، وہاں پر تو ذوق بن جاتا ہے، عبادت کرنے کا ذہن مل جاتا ہے. لیکن جب تنہائی میں پہنچتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں تو اب عبادت کا ذہن نہیں ملتا. اس وقت شیطان جو ہے وہ اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ بندہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے. کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ایسے اسباب ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت میں ہمارا دل لگے؟ دیکھیں یہ نفس جو ہے وہ سب سے زیادہ امام غزالی علیہ رحمہ نے عبادت سے جو چیزیں روکتی ہیں اس میں سب سے پہلی بات ایک نفس کو بہت بڑا مانے اور رکاوٹ. جی. شیطان تو بہکاتا ہی آدمی کو، نفس خود بھی آدمی کا وہ اس کو اس چیز کے لیے مانے بنتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، روکتا ہے اس چیز کے لیے. تو آدمی کئی معاملات ایسے ہیں کہ وہ اگر اپنے نفس کو یعنی عادی کسی چیز کا بن جاتا ہے، کوئی اپنے اوپر کسی چیز کو طاری کر کے جبرن بھی کر لگا کر، مثال کے طور پر کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے ماتحت رہ کے جو ہے نا وہ 12 گھنٹے نوکری کرتا رہے، 8 گھنٹے نوکری کرتا رہے. صحیح. لیکن ایک آدمی نے اپنا ذہن بنا لیا نا ٹھیک کہ میں نے ایک ڈسپلن کے تحت 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، ٹھیک 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، اپنے نفس کے چاہے خلاف کام ہو یا جو بھی ہو، ٹھیک نفس چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو. لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے نا کہ وہ اس کے پروفٹ پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے کہ اس محنت کو کرنے پر مجھے کتنے پیسے ملیں گے، میرا پورا گھر بار چلے گا، میرا پورا خاندان چلے گا، مجھے تو محنت کرنی پڑے گی. تو اس کے پروفٹ پر اگر ہماری نظر ہو، ہماری جنت پر نظر ہو تو ایک آسان مرحلہ سمجھ آتا ہے. جی تو وہ تو 8 گھنٹے نا، 8 گھنٹے وہ گرمی نہ دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ اپنے سفر کی جانے کی مشقتیں دیکھتا ہے، نہ واپسی آنے کی دیکھتا ہے، نہ گھر میں کسی پڑے ہوئے مریض کو دیکھتا ہے. صحیح. بس اوقات گھر میں مریض بھی ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیا کریں گے وہ؟ صحیح ہے، مجبوری ہے، جانا پڑے گا، اس کو کام تو کرنا ہی ہے. تو وہ ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے تو اس طرح ہم اپنے آپ کو اگر یہ سمجھانے میں بھی کچھ کامیاب کہ یہ سارا کچھ ہمارا دنیا میں ہی رہ جائے، جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ دنیا کے لیے. صحیح. ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کے لیے عمل کرنے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. صحیح. جب یہ ہم اپنے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہم اپنے نفس کو بھی راضی کر لیں گے کہ ہم عبادت کی طرف مائل ہوں. ٹھیک. ایک تو یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی کہ ہم اس کی پروفٹ پر نظر رکھیں، لیکن کیا مطلب عبادت صرف جنت کے لیے، جنت کے شوق کے لیے کرنی چاہیے یا محض اللہ کی رضا اس میں کچھ نہ کچھ ہم نے اللہ کی رضا کا فیکٹر شامل کرنا چاہیے کہ ہم یہ عبادت کریں گے اس سے اللہ کی رضا ہمیں ملے گی، نہ کہ ہم صرف اور صرف پروفٹ پر گین رکھیں؟ یہ تو آپ نے صوفیانہ باتیں شروع کی ہیں ماشاء اللہ. تو دیکھیں بالکل جو عبادت جنت کے شوق میں کریں یہ بھی ترغیب موجود ہے. جی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت. صحیح. اللہ تبارک و تعالی کی طرف اور جنت کی طرف جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف سبقت لے کر جاؤ، دوڑو. صحیح. یہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے. جنت وہ جس کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر ایمان لانے پر جنت کی بشارتیں عطا کی گئی ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے پر جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کرنے پر جنت کی بشارتیں عطا کی گئی ہیں، طرح طرح کی نیکیوں پر جنت کی بشارتیں. صحیح. جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی یہ بھی بشارتیں، اس کی وعیدیں بھی بیان کی گئی تاکہ بندہ ڈرے. جی. ایسے عمل کرنا کہ جس سے جہنم کا حقدار بن سکتا ہے، اور ایسے عمل کرنا
کہ جس سے جہنم سے وہ بچ سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ چیزیں بیان کی گئی. تو بے شک اگر کوئی آدمی اس لیے عمل کرتا ہے کہ جنت مجھے مل جائے اور جہنم سے میں بچ جاؤں, ٹھیک, تو یہ بھی محمود عمل ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو بزرگوں سے بعض ایسے جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں, بلکہ خود امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی ایسوں کے بارے میں خود انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ بلکہ وہ تو اس کو لالچ کہتے ہیں. صحیح. جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو لالچ جنت کے لیے کوئی کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ لالچ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک. ایک جنرل سوال بھی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جنت دکھا کر, جنت میں حوروں کا تذکرہ کر کے کہ یہ عبادت کرو گے, فلاں عبادت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی, فلاں عبادت کرو گے تو تمہیں جناب اتنی حوریں ملیں گی, تو یہ حوریں دکھا کر, جنت دکھا کر مولوی لوگ جو ہے وہ عبادت پر اکسایا کرتے ہیں, عبادت کے لیے ایک ترغیبات دلایا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں گے مفتی صاحب؟ ایسے لوگوں کو خود اپنی اصلاح اور تربیت کرنی چاہیے. دیکھیے یہ ایسے علماء پر یا ایسے مولاناؤں پر سوال کرنے یہ تو احمقانہ سوال ہوتے ہیں. صحیح. یہ در حقیقت مولاناؤں سے سوال کی نہیں. ٹھیک. ایسے لوگ بعض اوقات شریعت پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن شریعت کے معاملات کے اوپر تو وہ اعتراض کر نہیں سکتے. ان کو پتا ہے کہ 1000 آدمی ہمیں پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے. ہر آدمی ہمیں پکڑے گا, جھنجھوڑے گا کہ آپ نے کیسے حدیث پہ اعتراض کر دیا, آپ نے قرآن کی بات پر کیسے اعتراض کر دیا. تو وہ لے دے کہ آپ اس کو مولانا پہ لے کے آ جائیں گے, اس کو وہ مسجد کے امام پہ لے کے آ جائیں گے, اس کو خطیب پہ لے کے آ جائیں گے کہ دیکھیں مولانا نے یہ بات کی. تو انہوں نے کوئی اپنے گھر کی بات تو کی نہیں ہے, یا اپنے آپ سے تو انہوں نے بات کی نہیں ہے. اگر وہ بھی بات کر رہے گھر کا کوئی بتا دیا کہ جناب یہ کریں, تو دین کی بات کی انہوں نے, اور وہی بات کی ہے. ہاں آپ ان سے یہ حوالہ ضرور طلب کر سکتے ہیں, آپ ان سے ریفرنس ضرور مانگ سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ بشارت سنائی ہے, جو آپ نے کیا ہے کہ یہ قرآن میں حدیث میں کس جگہ کتنی ہے. بالکل. لیکن اس طرح کے اعتراضات کرنا یہ بیجا اعتراض ہوتے ہیں. یہ انداز غلط انداز ہے. ہاں کسی چیز کو سمجھنا اور چیز ہوتی ہے, اعتراض کرنا, تنقید کرنا یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. یہ انداز اچھا نہیں ہے. تو بہرحال جو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو یہ لکھا ہے اور وہ صوفیوں والا انداز فرمایا ہے, فرمایا اس طرح کی غرض کے بغیر, یعنی آدمی یہ نہ رکھے کہ میں جہنم سے بچنے کے لیے یا جنت کی لالچ کے لیے عبادت کر رہا ہوں, میں محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو جب یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو یہ دونوں چیزوں سے یعنی جہنم سے بچت اور جنت کا حصول ویسے ہی اس کو مل جائے گا, یعنی یہ اس کو ویسے ہی عطا ہو جائے گا. اور فرمایا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کہیں سے غلام خریدنے کے لیے نکلا, اور وہ مارکیٹ میں پہنچا اور غلام سے پوچھا کہ ہاں بھائی میں خریدنا چاہتا ہوں, تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے میرے نام سے کیا, اگر جو میرا مالک رکھ دے وہی میرا نام ہے. کہا تیرا کام؟ بولے جو مالک بتائے وہی کام. تو میرا نام کوئی نام ہے نہ میرا کوئی کام ہے, میرا کام وہ جو میرا مالک بتائے, میرا نام وہ جو میرا مالک مجھے کہے گا. تو وہاں پر فرمایا کہ یہ غلام ہی آدمی کو بندگی سکھا گیا کہ بندے کو کیسا ہونا چاہیے, بندے کو کس انداز سے, کہ جس رب نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی اور بغیر کسی بدل کے عطا کی ہے, تو اس رب کی اب عبادت بھی آدمی کو اس طرح کرنی چاہیے کہ بے لوث ہو کر اور بغیر کسی, یعنی گویا کہ ہے نا کہ جس کے بدل کے بغیر ہی. بہت سے لوگ ایسے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا مل جائے تو ہم اتنا دیں گے, اتنا صدقہ کریں گے. جی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اتنا ہمیں ملے اس کے بعد ہم اتنا نکالیں گے. ٹھیک ہے. یعنی عام طور پہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اتنا ڈھیروں ڈھیر مانگتے ہیں, اور یہی آدمی جب مسجد میں دینے کے لیے جمعے کے دن جاتا ہے تو اپنی جیب میں سکے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس جیب میں رکھے ہوئے وہ نکال لوں. اب سکے کی بات کر رہے ہیں مجھے وہ یاد آ گیا, بسا اوقات ہوتا ہے کیا ہے مصطفیٰ, جب جھولی سامنے پھرتی ہے نا تو بندہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, پرس نکالتا ہے, اور اس میں 100 والی 2 نوٹیں ہو نا تو جو تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے نا وہ اٹھا کے ڈالتا ہے, حالانکہ دینی 100 روپے اس نے, مالیت پوری ہے. مالیت وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کڑک نوٹ ہے, تھوڑی سی مضبوط نوٹ ہے, وہ 102 روپے کی جائے گی یا اس کا نفع 102 روپے آئے گا. دونوں کا ریٹ ایک ہی ہے, لیکن ایک انسان کے دل کا اندر کا حال معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مجھے دینا ہے تو میرا دل کیا چاہتا ہے, کس چیز کو پسند کرتا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے, اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے. علاج کہاں ہوگا؟ آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میں آ جائیے, انشاءاللہ عز و جل ہمارا باطنی بیماریوں کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ملے گی, ہمارا علاج بھی ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں
مدنی چینل کے ناظرین کے کال کی طرف دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی کال دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بتایا جا رہا ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ مفتی صاحب بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم عبادت پر گفتگو کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کس طریقے سے کیا کرتے تھے؟ کس آیت مبارکہ، کس صورت مبارکہ کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوتوں کے حوالے سے تو مختلف اس بارے میں مختلف جو ہے نا وہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی ہیں، اور بہت سے اس کی فضائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ بطور خاص جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ جی یہاں ایک یہ انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جو ہے علماء نے بطور خاص لکھا بکثرت نماز میں، طویل نماز کی صورت میں بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے قرآن کو ویسے پڑھنا، قرآن تو ثواب کا کام ہی ہے، ویسے بھی آدمی پڑھتا ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو بھی ثواب ہے، اور اس کو باوضو چھو رہے ہیں تو بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا ثواب میں، تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ اس کو ہم نماز کے اندر پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو۔ عام طور پر یہ انداز مفقود ہوتا ہے، یعنی یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی ایک لوگوں کی ایک عادت اور طبیعت یہ بنی ہوئی ہے کہ اپنی انفرادی نمازوں کے اندر بھی سورہ اخلاص ہی ہر رکعت میں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے، شرعاً منع نہیں ہے کہ آدمی اگر فرض نماز نہیں پڑھ رہا، عام سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو سورہ اخلاص پڑھتا ہے ہر رکعت میں، منع نہیں ہے، لیکن آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں جی ہاں، کہ صرف کیا سورہ اخلاص ہی سیکھنا جی، تو اس میں یہ کہ تھوڑا سا اس کو فائدہ ہوگا اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت عبادت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اپنی انفرادی نماز میں طویل قرات کرنا، اس کو بطور خاص علماء نے بیان فرمایا ہے، انفرادی نماز میں طویل قرات کرنے کے ساتھ۔ تو اس کو جب ہم لیں گے انفرادی نماز کے اندر اور طویل، اور ہم اپنے اگر بزرگوں کے اندر اگر انداز عبادت بھی یہ دیکھتے ہیں تو وہ انفرادی عبادت کے اندر قرآن کی تلاوت کے طویل انداز کو لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، خود سناتے بھی تھے قرآن، ان کا سنتے بھی تھے، عام حالت میں یہ بھی آپ کا انداز تھا۔ نماز کے اندر یہاں تک کہ روایت میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، دل سے ایسی آواز آتی جیسی دیگ سے جوش کی آواز آتی تھی، ایسی آواز آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تلاوت کرتے اور نماز جب پڑھتے مشغول ہوتے تو راوی کہتے ہیں کہ آپ کے قلب سے، دل سے ایک طرح کی ایسی جوش والی آواز آتی کہ جیسی کوئی ہنڈیا وغیرہ وہ رکھی ہوئی ہے اور اس سے جوش آ رہا ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ دیگ میں جیسے جوش ہے اور آواز آ رہی۔ نبی پاک کا یہ انداز ہے کہ نماز میں تلاوت کریں تو قرآن کی محبت میں، قرآن کو سمجھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دل کی کیفیت ایسی ہو، ایسا آواز پیدا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے، ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، قرآن ہم کتنا سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پاک کلام میں، علماء اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا معجزہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو بتایا ہے، اعظم المعجزات بتایا گیا کہ یہ اعظم المعجزات ہیں، مگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کتنا سمجھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو کتنا پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے کیا گفتگو فرمائی ہے؟ ایک چوٹ کرنا چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین۔ آج ہم دنیا سیکھنے کے لیے بہت سارا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا انسٹیٹیوٹ کا انتخاب بھی کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور اس کو اچھے انداز سے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت دیا؟ پاک کلام کو سیکھنے کے لیے ہم نے کون سا ٹائم فکس کیا؟ کون سے مدرسے میں جا کر ہم نے پڑھنے کی کوشش کی؟ جو بچپن میں پڑھ لیا اسی کو سمجھ لیا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لی،
ایسا نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کیجئے, اسے پڑھیے, اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم سے کیا گفتگو فرماتا ہے. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں بہت ساری گفتگو فرمائی, لیکن ڈائریکٹ مجھ سے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں گفتگو فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, مگر کیا ہم ایمان رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مجھ سے اور آپ سے گفتگو کی ہے, ہم جانتے ہیں کہ کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے گفتگو فرمائی ہے, کتنی بار ہم سے کلام کیا گیا ہے. اپنے آپ پر غور کر لیجئے. مفتی صاحب بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کال کی طرف. جی کال دے دیجئے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ علم کی کہکشاں ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ. اس میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, کیا انسان سب کچھ چھوڑ کر صرف عبادت میں ہی لگ جائے, یہ انداز بہتر ہے یا اعتدال ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاکم اللہ خیرا. جی مفتی صاحب, یہ بھی ایک بہت بڑا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جناب کیا کریں, ہم دنیا داری نہ نبھائیں, سب کچھ چھوڑ دیں, بال بچے نہ پالیں, کام دھندا نہ کریں, کیا اپنے بزنس کو نہ دیکھیں, صرف اور صرف عبادت میں, صرف اور صرف یہ نیکی کے کاموں میں ہی لگ جائیں, کیا کریں؟ یہ سوال ہی ہے, یعنی اس کے جواب پر عملی طور پہ کتنے افراد ہیں کہ کتنے افراد واقعی ایسے ہیں جی کہ جو اس کا جواب تلاش کرنے میں پریشان ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر وہ اسی کاموں میں مشغول ہیں. کتنے ایسے ہیں کتنے ہیں. تو اب پریشان ہے کہ ہم دنیاوی کام کیسے کریں, کیونکہ ہم تو سارا دن اسی کام میں مشغول ہیں. صحیح. تو بہرحال دیکھیں, دین اسلام نے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہماری بہت زیادہ تربیت فرمائی ہے. ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ اپنے گھر پر تشریف لائے تو کچھ افراد تھے وہ جو آپ سے پہلے ہی آپ کے گھر پر آئے ہوئے تھے, اور ازواج سے باہر سے ہی پردے میں رہ کر ہی اصحاب آتے تھے اور ازواج مطہرات سے سوالات کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے پوچھا کرتے تھے. تو وہ پوچھنے لگے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ ہم رہنمائی لے لیتے ہیں, پھر ہم اسی طریقے سے گزر بسر اپنا کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں, کبھی نہیں رکھتے, یعنی نفلی طور پر کبھی روزہ رکھتے ہیں, کبھی نہیں رکھتے. رات کو آپ آرام بھی کرتے ہیں اور رات کو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, اور مختلف آپ کے انداز عبادت بتائے گئے. صحیح. جب یہ بتایا گیا تو وہ آپس میں 3-4 بیٹھے, تو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ دیکھیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اگر اتنا بھی کر لیں تو ان کے لیے بہت ہے, لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے. انہوں نے آپس میں مل کے بیٹھ کے جو ہے وہ مشاورت کی. صحیح. اور آپس میں انہوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں قسم اٹھا لیتا ہوں کہ میں شادی نہیں کرتا. اچھا. میں اسی طرح ہی جنگلات میں نکل جاتا ہوں. صحیح. شادی نہیں کرتے, عبادت کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. دوسرے کہا کہ میں کھانے پینے میں یہ چیز کو ترک کر دیتا ہوں, عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں. تیسرے نے اور اپنی اسی طرح کسی چیز کا, میں سوتا نہیں. ٹھیک. تو اس طرح کی اپنی گویا کے نیتوں کو اظہار کر دیا. صحیح. یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو خطبہ ارشاد فرمایا, جو واعظ فرمایا آپ نے, تو پھر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہوں, یعنی میں رہنما ہوں, اور میں جس راستے پر میں ہوں, جو میرے اس راستے پر چلے گا وہی ہدایت کے راستے پر ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں, میں نے اس کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات بھی چلا رہا ہوں, اور یہ سب معاملات ہیں. صحیح. اور تم بھی اسی میرے راستے پر جو ہے وہ چلو گے. صحیح. تو اس پوری حکایت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آیت مبارکہ کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے تم ان کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہو. صحیح. تو یہاں پر اس چیز کی بڑی بہت وضاحت کر دی گئی ہے اس بات کے کہ اسلام کے اندر جن چیزوں کی اجازت
یعنی ایسا نہیں ہے اسلام حکم دیتا کہ آدمی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے صحیح اور کہے کہ میں صرف دین کے معاملات کر رہا ہوں, دنیا سے مجھے کوئی کسی طرح کا نہ لین ہے نہ دین ہے نہ میرا کچھ ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدمی کے لیے یہاں تک فرمایا تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, تمہاری بیوی بچوں کے تم پہ حق ہے, تمہارے پڑوسی کا حق ہے, مہمان کا بھی حق ہے تمہارے. یعنی گھر پہ مہمان آتا ہے تو اس سے بھی بات چیت کرو, اس کے بھی حقوق ہیں, یہ بھی آپ نے بیان کیے ہیں. تو گھر والوں کے, بچوں کے, ماں باپ کے, بیوی کے, اپنے آدمی کے جسم کے وجود کے, اس کے بھی حقوق آپ نے بیان فرمائے ہیں. تو ان چیزوں کو جب آدمی دیکھتا ہے تو یہ اعتدال, میانہ روی ہر چیز کے اندر, تو عبادت کے معاملے میں. اچھا جہاں تک دنیا داری کا معاملہ ہے, اگر کوئی دنیا داری میں مشغول ہی اچھی نیتوں اور ارادوں کے ساتھ ہے تو اس کئی ایسے ہیں کہ جن کا یہ شاید دنیاوی معاملات میں مشغول رہنا بھی عبادت بن جاتا ہو. صحیح, وہ کسب کرتے ہیں, کمائی کرتے ہیں, لیکن اس نیتوں اور ارادوں کے ساتھ اگر کمائی کرتے ہیں کہ جن کی شریعت مطہرہ نے میرے اوپر ذمہ داری رکھی ہے, میں حلال طیب کما کر ان کو کھلاؤں گا, صحیح, وہ اپنی ذمہ داری میں نبھاؤں گا. صحیح. تو یہ ان اچھے ارادوں کے ساتھ اگر یہ کمائی کرتا ہے تو اس کا یہ کمانا بھی عبادتوں کے اندر چلا. میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا, میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, میں مجھ سے اگر کوئی ضرورت مند مانگے گا میں اس کی مدد کروں گا, میرے مال پہ زکوٰۃ جو آئے گی میں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا, اللہ کے جو حقوق میرے مال میں آئیں گے وہ میں حق ادا کروں گا. تو یہ اگر اچھی نیتوں کے ساتھ آدمی اگر بازار میں بھی جاتا ہے, اگر کمائی بھی کرتا ہے شریعت کے تقاضوں کے مطابق, تو اس کے یہ کام بھی ثواب والے کام بن جائیں گے. تو ایسا قطن نہیں ہے, یہ تصور بالکل غلط تصور ہے. اسلام نے اور اگر بندہ غور کرے, اسلام اس سے تقاضا, ویسے عام طور پہ کیا تقاضا ہے, دن بھر کے اندر 5 نماز پڑھ لے آدمی. صحیح, اگر اتنا ہی کر لے 5 نماز. ہم تو آج سلسلے کا رکھنے کا بطور خاص ایک نیت یہ تھی کہ 5 نمازیں یہ تو انسان ہر ایک سے مطلوب ہے. صحیح, لیکن آدمی کچھ 2 قدم آگے بڑھے, کچھ کوشش کرے. کوئی ایسا سلسلہ کبھی رات میں, کبھی کچھ ایسا تنہائی میں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو لیتا ہوا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. جو آپ نے لالچ والی بات فرمائی تھی نا مفتی صاحب, آج دنیا کے معاملات میں تو ہم لالچ کیا کرتے ہیں. ہمارا عموماً یہ ایک کمپٹیشن ہوا کرتا ہے, ایک لالچ ہوتی ہے کہ جناب میرا وہ بھائی جو میرے ساتھ بچپن میں ہوا کرتا تھا آج بڑا بزنس مین ہو گیا, آج اس نے اس قدر تعلیم حاصل کر لی, آج یہ آگے نکل گیا, اس نے فلاں کالونی میں مکان خرید لیا, فلاں ماڈل کی گاڑی خرید لی, فلاں ماڈل کا موبائل خرید لیا. یہ کمپٹیشن تو نظر آتا ہے, لیکن دراصل جو کمپٹیشن کرنا چاہیے انسان کو, عبادت میں کمپٹیشن کرے, جو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی کیا تھا, عبادت میں ایک دوسرے کو آگے نکلنے کی کوشش کرے. تو وہ سیکھنا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے عبادت کیا کرتے تھے. حالانکہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے قرآن پاک میں واضح طور پہ کہا گیا کہ نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ, اور حدیث میں یہ ارشاد فرما گیا کہ دنیا کے معاملات کے اندر اپنے والے سے نیچے والے کو دیکھو, اوپر والے کو نہ دیکھو, اور نیکی کے معاملات کے اندر اپنے والے سے اوپر والے کو دیکھو. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود جو ہے وہ 2 نمازیں اگر پڑھ رہا ہے, 3 نمازیں پڑھ رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ایک طرح کے سمجھانے کی کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے کہ جو ایک بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے وہ ایک بھی نہیں پڑھ رہا, میں 3 پڑھ رہا ہوں. جناب یہ تو اللہ والا ہے نا, یہ تو اللہ والا ہے, یہ نمازیں پڑھتا ہے, ہم تو دنیا دار بندے ہیں, ہم نے تو سب کچھ کرنا ہے. جی تو یہ روایت میں باقاعدہ واضح طور پہ کہا کہ جب آپ دنیا کے کسی معاملے میں دیکھو تو اس میں اپنے سے نیچے والے کی طرف جو ہے وہ غور کرو, اوپر والے کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھو. کیونکہ اگر جتنا بھی آدمی اس طرف دیکھے گا وہ کبھی مال کا حریص کبھی سیر نہیں ہو سکتا, حسد میں ہی مبتلا ہوگا. یہ واضح طور پر روایت میں بیان کر دیا گیا. مال اور علم یہ سیر نہیں ہو سکتے. صحیح, جس کو واقعی علم کا شوق ہے وہ علم کا ذریعہ بھی ختم نہیں ہو سکتا, وہ سیر ہو ہی نہیں سکتا, وہ جتنا بھی کر لے وہ اس میں پھر بھی اس کے حرص رہ ہی جائے گی. صحیح, اور اسی طرح مال کا تو یہ سلسلہ تو ختم ہونے والا ہی نہیں. ایسے ایسے امیر ہوں گے, ایسے ایسے امیر ہوں گے کہ اگر آج وہ کاروبار بند کر کے بیٹھ جائیں اور وہ خود ساری زندگی عیاشی کے ساتھ گزاریں بالفرض, یعنی صحیح کھائیں پیئیں, بلکہ ساتھ ان کی نسلیں کھائیں تو بھی ختم شاید نہ ہو, لیکن آج بھی ان کے ایسی ایسی عمر والے بھی ہوں گے کہ جن سے کہا جاتا ہے کہ ٹانگیں قبر میں پہنچ چکی ہیں, لیکن وہ خود ابھی تک دکان میں ہی ہیں, اور ایسے معاملات کے اندر اتنے مبتلا رہتے ہیں.
اور اپنے دینی معاملات کے اندر گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ بھولے ہوئے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی اچھی منظر کشی کی ہے کہ سیٹھ جی کو فکر ہے ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ گئی حضور چلیے جان واپس کیجئے۔ بالکل اچھی طرف مفتی صاحب نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری جو حرص ہے وہ کیا، ہماری تمنا کیا ہے، ہماری انٹینشن کیا ہے، ہم کس چیز کی طلب چاہتے ہیں۔ ایک مزید کال کی طرف پڑھتے ہیں۔ جی کال دے دیجئے۔ باب المدینہ کراچی سے احمد رضا تاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اجتماعی عبادت افضل ہے یا تنہائی عبادت رہنمائی فرمائی۔ جی ایک اور کال بھی دے دیں۔ کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں اگر وہ صاف ستھرا ہو؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب 2 سوالات آ گئے۔ کیا باتھ روم میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں گرچہ وہ صاف ستھرا بھی ہو؟ دیکھیں باتھ روم جو اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں تو نجاست والی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی ممانعت ہے، اگرچہ وہ صاف ستھرا ہو، لیکن وہ جگہ ہی چونکہ جن کو موضع نجاست یعنی نجاست والی جگہ کہا جاتا ہے تو ایسی جگہ پر ذکر اللہ کرنے کی ممانعت ہے۔ ہاں البتہ اگر اٹیچ بات ہے اور اس کے بیچ میں ایسی کوئی دیوار ہے یا بیچ میں ایسی کوئی شیٹ لگا دی گئی ہے، چاہے وہ لکڑی کی یا کوئی اور کسی طرح کی شیٹ، کہ یعنی دونوں جگہ جدا جدا ہو جائیں، دونوں جگہ میں کوئی باقاعدہ امتیاز ہو جائے، تو پھر جس جگہ آپ وضو کر رہے ہیں تو وہاں آپ ذکر اللہ بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیچ میں امتیاز کے لیے کوئی جگہ چیز نہیں لگائی ہوئی، ایک ہی ہے اٹیچ بات، تو وہاں پہ ذکر اللہ کرنے کی ممانعت ہے۔ آپ جب جا رہے ہیں تو باہر سے ہی جو دعا پڑھنی ہے وہ پڑھ کر ہی آپ جو اندر جائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے سلسلے کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل کے ناظرین کئی کالز آپ کی رہ چکی ہیں، تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اگلے کسی سلسلے میں اسے ضرور شامل کر لیا جائے گا اور اس کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ وقت ہوا ہے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے کا۔ آیا دعوت اسلامی دنیا بھر میں کس طریقے سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کی مدنی خبروں کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا۔ جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول۔ یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ سیدی امیر اہل سنت کا یوسف اتاری و برادران کے نام تعزیتی پیغام۔ یوسف اتاری کی والدہ کے انتقال پر دعائے مغفرت اور مدنی پھول۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ ہلالی کابینہ باب المدینہ کراچی کے ذمہ داران کا سنتوں بھرا اجتماع۔ رکن شورا حاجی امین اتاری اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے مدنی پھول۔